سابق خاتون اول کی آڈیو لیک اور اس پر پی ٹی آئی قیادت کے دفاع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار سلیم صافی اور مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلیم صافی صاحب، پہلے آپ کہیے گا، پاکستان تحریک انصاف نے آج پریس کانفرنس بھی کی، جس طریقے سے رد عمل دیا ہے انہوں نے یہ جو آڈیو لیک ہے اس کے اوپر، کیا سمجھتے ہیں کیا اس کا دفاع کر کے شیریں مزاری نے تسلیم کر لیا ہے کہ آڈیو مستند ہے؟ سلیم صافی صاحب کو غالباً آواز نہیں آ رہی ہے۔ طلال چودھری صاحب، آپ کہیے گا کہ حکومت یہ جو آڈیو لیک سے متعلق انہوں نے تردید بھی نہیں کی ہے پی ٹی آئی نے، کیا حکومت فورنزک اس کا کرائے گی اور حتمی طور پر یہ معلوم ہو سکے گا کہ اس آڈیو سے متعلق حکومت اس کو باقاعدہ طور پر قانونی طور پر بھی لے کے جاتی ہے آگے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بہت دیر سے بہت سارے شواہد جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ حکومتی معاملات میں اور وہ عمل دخل کرتی ہیں اور وہ سیاسی معاملات میں عمل دخل کرتی ہیں، بلکہ وہ عمران خان کے پیچھے جو ان کو چلاتی ہیں وہ سارا بشرا بی بی کرتی ہیں۔ اس آڈیو ٹیپ کے بعد اب بہت ساری چیزیں یہاں ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، عمران خان کہتے تھے کہ وہ غیر سیاسی عورت ہے، اس پہ کوئی بات نہ کرے، تو سیاست میں ان کا عمل دخل ثابت ہو گیا ہے۔ ان کا جواب اب ہمیں دینا پڑے گا۔ جو وہ پردے میں رہتی ہیں بڑی اچھی بات ہے، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، اور مگر جو سیاسی پردہ ہے ان کے ہر پردے میں کرپشن چھپی ہے، کہیں سے ہیرے نکلتے ہیں، کہیں سے پلاٹ نکلتے ہیں، کہیں سے غداری کے فصلے نکلتے ہیں، اور ہر جو کرپشن کا سکینڈل ہے وہ بنی گالا بشرا بی بی ہوتے ہوئے عمران خان تک جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کتنی چیزوں سے ڈینائی کریں گے، کتنی چیزوں کو کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی، جو آپ جس ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ کا قانونی کارروائی کرنا حق ہے، تو آپ لے جائیں کسی جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہے، کسی دنیا کی کسی اہم ترین جو ایجنسی ہے یا کوئی ادارے ان سے اس کو ویریفائی کروا لے۔ بہت سارے شواہد جو ہے وہ ہیں اور آپ ان کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی کرپشن کے معاملات ہیں وہ فرا گوگی کے تھرو ہوں یا دوسرے، وہ سارے کے سارے ڈیل جو ہے بشرا بی بی کرتی رہی ہیں، اور پردہ ایک ڈھونگ ہے صرف اپنے آپ کو تنقید سے بچانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، طلال صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اس کے اوپر ذرا مزید بھی آپ سے بات کریں گے۔ سلیم صافی صاحب بھی ہمارے ساتھ اب موجود ہے۔ صافی صاحب، یہ جس طرح طلال صاحب بات کر رہے تھے، جو سابقہ حکومت ہے پی ٹی آئی، اس کے اوپر جب رد عمل دے رہی ہے تو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا ذکر کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ یہ تو خلاف ورزی ہوئی ہے اس کی، تو کیا اس کو لنک کرنا آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ وہ مان رہے ہیں کہ آڈیو مستند ہے؟ اب پہلی بات تو یہ کہ یہ وزیر اعظم کی گفتگو نہیں ہے، یہ خاتون اول کی گفتگو ہے، اور وہ اگر اپلائی یہ لوگ کرتے بھی ہیں تو وزیر اعظم پہ نہیں۔ دوسرا، جو وزیر اعظم تھے اس سے پہلے آپ نے کلپ سنایا کہ وہ خود اس غیر قانونی عمل کی وہ اس کا دفاع کر چکے ہیں، اور کہ یہ ایسے وزیر اعظم سے ہم جیسے تو ایک تو ان کے پاس اس کے لیے کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ دوسرا، یہ جو آڈیو آیا ہے اس کو آج تیسرا دن ہے، لیکن کسی فورم پہ انہوں نے تردید نہیں کی الفاظ میں کہ یہ بشرا بی بی کی نہیں۔ ایک بار پھر رابطہ منقطع ہوا ہے سلیم صاحب۔ طلال چودھری صاحب، جیسے پی ٹی آئی کے رہنما انہوں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ اس پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے جس طریقے سے آڈیو لیک کی جا رہی ہے یا ٹیپ کیا جا رہا ہے فون کو، لیکن حتمی طور پر وہ یہ ڈینائی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ آڈیو نہیں ہے بشرا بی بی کی اور ارسلان کی۔ تو آپ مسلم لیگ نون اس پر کیا کہتی ہے، کیونکہ آپ ہی کے اوپر ظاہر ہے یہ بمبارڈمنٹ سارا ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر سازش کا بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ غداری کی باتیں بھی آپ کے اوپر کی جا رہی ہیں، اور پھر یہ ایک آڈیو آ جاتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی اپوائنٹمنٹس جس کو کہا جاتا تھا کہ بشرا بی بی نے چلے سے یا ان کا فال سے نام نکالا ہے، وہ لگائے جاتے تھے۔ جو بشرا بی بی کے یہ تمام کارنامے عمران خان سے ذکر کرتا تھا اس کو ہٹا دیا جاتا تھا۔ اہم ترین پاکستان کے اپوائنٹڈ لوگ اس لیے ہٹائے گئے پری میچور
کیونکہ انہوں نے بشرا بی بی کے کرپشن کے بہت سارے ثبوت عمران خان کو دیے تھے. وزیر بھی ہٹائے جاتے رہے اور سرکاری افسران بھی اس بنا پر کیونکہ یہ ان کے بعد بتایا جاتا تھا. اس کے بعد یہ جو بار بار پردے کا ذکر کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، مگر یہ پردے میں اپنی کرپشن پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. اب ہر چیز فیصل آباد کے انڈسٹریل پلاٹ ہو، ہیرے ہو، اسی طرح کک بیکس ہو، اور اس کے بعد یہ دیکھیں فتووں کا جو سلسلہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ غداری کے فتوے صرف اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ اپنے گناہ چھپائے جائے اور اپنی وہ تمام کرتوت چھپائے جائے جو کہ پچھلے 3.25 سال پردے کے پیچھے پردے کو بہانہ بنا کر طلال چودھری صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا کہ شیریں مزاری صاحبہ نے آج سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے، سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی اس کو کہتی ہیں. آپ کی حکومت اس کے اوپر کیا مزید کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں بہت ساری معاملات پر کارروائی آلریڈی چل رہی ہے اور ہم تو حیران ہیں، جتنا لوگوں نے سوچا نہیں تھا اس سے زیادہ سکینڈلز اور معاملات اس وقت زیر انکوائری ہے، زیر تفتیش ہے. فیصل آباد میں انڈسٹریل پلاٹ ہے، اسی طرح باہر سے آنے والوں اربوں روپے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے. اس کے بعد آپ اور بے شمار ٹرانسفر، پوسٹنگ اور جو نیکسز ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ حیران کن حد تک. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان تو کم از کم اب یہ سہارا نہیں لینا چاہیے کہ ان کے گھر والی جو ہے وہ خیر سیاسی عورت ہے. وہ سیاسی بھی ہیں اور وہ سیاسی غیر سیاسی کہہ کر طلال صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. صافی صاحب آپ یہ کہیے گا کہ اب یہ سیاسی طور پر نیریٹو بلڈنگ کے لیے، جیسے پاکستان تحریک انصاف تو مسلم لیگ نون کو ہدف بنا رہی تھی، اب یہ اس طرح کی آڈیو لیکس ہو جانا تو یہ بات واضح ہو گئی ہے. اور ایک اور انصار عباسی کی بھی رپورٹ ہے جس میں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں ممکنہ تو مبینہ طور پر کہ لیٹس پلے ود اٹ، وہ جو بیانیہ ہے سازش کا اعظم خان سے. تو کیا ڈیمیجنگ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس کے ورکر کے لیے، ووٹرز تک جب یہ بات جائے گی؟ تو دیکھیے یہ تو سارا جو پی ٹی آئی کا حکومت میں لانے کا یہ جو سارا نظام تھا وہ بھی جعلی تھا، اور اس وقت یہ جو سازش کا بیانیہ ہے وہ بھی سارا جھوٹ اور مفروضے پر مبنی ہے. اور پھر اس کی انہوں نے آڑ لی تھی عملاً اس ملک کو پچھلے 3.5 سال جو ہے وہ عمران خان کے نام پہ مانیکا خاندان نے اس کو رول کیا ہے. اور یہ صرف یہ نہیں، میں تو سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو ہماری ماؤں بہنوں کو گالیاں پڑھوائی جا رہی ہے اس میں براہ راست عمران خان صاحب اور بشرا بی بی یہ ان دونوں کے انسٹرکشنز پہ ہوتا تھا. اور صرف یہ نہیں بلکہ اہم تقرریہ اور تبادلے، مثلا پہلے دن سے پہلی معزولی عمران خان صاحب کی حکومت میں آنے کے بعد وہ اون چودھری کو معزول کر کے اس کی بجائے ایک پیسے والے زلفی بخاری کو اہم پوزیشن دینے کا کام بھی بشرا بی بی کی ہدایت پہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد جہانگیر ترین کی چھٹی میں بھی ان کا ہاتھ تھا. وزراء اطلاعات جو ہٹے ہیں یا جو لگائے گئے ہیں وہ بشرا بی بی کے کہنے پہ لگائے گئے ہیں. فواد چودھری کو پہلی مرتبہ وزارت اطلاعات سے انہوں نے ہٹایا تھا. اور حتیٰ کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا جو تنازع بنایا گیا تھا وہ بھی بیسیکلی بشرا بی بی کے اس ہدایات بنیادی طور پر اس پہ اہمیت رکھتی تھی. تو یہ عجیب سلسلہ تھا کہ عملاً اس ملک کو انہوں نے اور ان کے بچوں نے اور ان سے منسلک فرح خان وغیرہ نے رول کیا ہے پچھلے سالوں میں. جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں اور یاد بھی پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ قبل ہی آپ ہی کے شو جرگا میں اون چودھری نے بھی اس طرح کے کچھ انکشافات کیے تھے کہ بزدار حکومت کو بنی گالہ سے چلائے جانا کا کہا تھا. پھر فرح گوگی بشرا بی بی سے متعلق سنگین انکشافات کیے تھے. ذرا وہ ملاحظہ کرتے ہیں پہلے اون چودھری نے کیا کہا تھا. 1-on-1 میٹنگ میں میں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ سر آپ کے پنجاب کو عثمان بزدار نہیں، فرح گوگی اور ان کا میاں احسن جمیل گجر چلاتے ہیں. بشرا بی بی کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ بڑے نیک خاتون ہیں، اور مانیکا خاندان ان کی اس میں سرپرستی تھی یا کہ نہیں، وہ لا علم تھے؟ زبان زد عام ہے کہ کس کا پلان تھا، کون حکومت چلاتا تھا پیچھے بیٹھ کے. رات کو خواب آتا تھا لیکن دن کو بیگ آ جاتا تھا.
آپ کون سے ڈپٹی کمشنر کا بتائیں گے پوسٹنگ پیسوں کے بغیر ہوئی؟ آپ کون سے کمشنر کی بتائیں گے پیسوں کے بغیر پوسٹنگ ہوئی؟ آپ کے چیف انجینئر تک تو پیسوں سے لگتے رہے اس صوبے میں. کیا عمران خان اس چیز سے لاعلم ہے؟ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ میں اس کابینٹ کا، اس حکومت کا حصہ کیوں رہا. میں ریگریٹ کرتا ہوں سلیم بھائی کہ میں نے اس وقت یہ ایکسیپٹ کیوں کیا. یہ ساری گینگ ملی ہوئی تھی. یہ مانیکا فیملی تو ایسے رول کرتی تھی جیسے ان کے باپ کو وزیر اعظم لگا دیا گیا ہے. یہ ہے نیا پاکستان. اون چودھری جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے اور پھر اس کے بعد جب راستے جدا بھی ہوئے انہوں نے یہ جو معاملات سارے بتائے، جو انکشافات کیے. طلال صاحب آپ یہ کہیے گا، اب یہ تو سارے الزامات بھی ہیں، اس پہ بہت سے انکشافات بھی ہیں، لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی سے اسے کنیکٹ کریں اور بزدار حکومت کی ہم بات کریں جس پر ہر طرف سے تنقید ہوئی، گورننس کے بہت زیادہ مسائل ہوئے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے ان کو ہٹایا نہیں، چینج نہیں کیا، ان تک اطلاعات پہنچی، لوگ لے کر گئے شکایات، لیکن اس کی کوئی ازالہ نہیں ہوا. تو یہ تو کنیکٹ کرتے ہیں سارے معاملات، الزامات کو اگر گراؤنڈ ریالٹی سے میچ کیا جائے تو. جی بالکل جی، کنیکٹ کرتے ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل سچی باتیں تھیں، لیکن عمران خان اس کو ہمیشہ اپنے گھر والی پر ذاتی تنقید کہہ کے دبا دیتے تھے. سو وہ چیزیں اب یہ ذاتی نہیں ہے، اب یہ قومی معاملہ ہے، کرپشن کا معاملہ ہے، پبلک منی کا معاملہ ہے. اب یہ پردے میں آئے، یہ 7 پردوں میں آئے، عدالت بھی آنا پڑے گا اور انویسٹیگیشن ایجنسیوں کے سامنے بھی عمران خان کی گھر والی کو جانا پڑے گا، کیونکہ بے شمار شواہد آ چکے ہیں، آگے بڑھ رہی ہے. اور یہ فرح گوگی کے بعد اسی لیے اس کو باہر بھگایا گیا ہے کہ کہیں اس وقت وہ ہاتھ جو ہے وہ بشرا بی بی تک نہ پہنچ سکے. اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جن کو چھپایا گیا ہے یا بچایا جا رہا ہے کہ کہیں ان تک ہاتھ نہ پہنچے. مگر اتنے شواہد ہیں کہ آپ یہ تفتیشی جو بھی ٹیمز ہوں گی ان کے سامنے یہ پردے میں آئے یا جیسے بھی آیا پڑے گا، اور کورٹ میں بھی ان کو پیش ہونا پڑے گا ان معاملات کو صفائی دینے کے لیے. طلال چودھری صاحب، یہ اہم بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ سے مزید بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس دوران ذرا ایک اور چیز جو اپنے دیکھنے والوں کو ہم بتائیں، پی ٹی آئی کی منحرف رہنما عظمیٰ کاردار وہ کہتی ہیں کہ عمران خان وائٹ کالر کرائم کرتے رہے ہیں، خود پیچھے رہے، اپنے ساتھیوں اور ساتھ کے جو لوگ تھے ان سے کرپشن انہوں نے کروائی. عمران خان کے دور حکومت میں جتنی کرپشن ہوئی اس کا 70% حصہ بنی گالا گیا اور 30% باقیوں کی جیبوں میں یہ الزام لگایا انہوں نے. بالکل، بشرا بی بی کوئی نہ کوئی ناجائز کام کروانے کے لیے خان صاحب سے فائلز سائن کرواتی رہیں، یہ عظمیٰ کاردار نے کہا، اور پوسٹنگز ٹرانسفر میں 10 لاکھ روزانہ ان کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا. جلد طاہر خورشید اور فرح گوگی وعدہ معاف گواہان بننے جا رہے ہیں، عظمیٰ کاردار نے یہ کہا ہے. تولینا، تو یہ وائٹ کالر کرائم کی ہے نا کہ خود پیچھے رہیں اور ارد گرد والے اپنے سارے لوگ جو ہیں ان کو کرپشن پہ لگا دیا. 70% وہ پیسہ جو ان لوگوں نے بنایا وہ بشرا بی بی اور خان صاحب کو جاتا تھا بنی گالا، اور 30% ان کی جیبوں میں جاتا تھا. رانگ نمبر نہیں، ایک ڈینجرس نمبر ہے، وہ ایک سیکیورٹی رسک بنتے چلے جا رہے. جہانگیر ترین کے بھی خلاف ہی بشرا بی بی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. خان صاحب کے جو موبائل ہیں وہ بھی بشرا بی بی کے کنٹرول میں. پی ٹی آئی کے منحرف رکن عظمیٰ کاردار کا آپ نے بیان سنا. طلال چودھری صاحب، اب یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ بہت سے ثبوت ہیں جو کہ کڑی ملاتے ہیں سابقہ خاتون اول تک. اس سے متعلق ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ یہی رہا ہے موقف کہ وہ ایک غیر سیاسی خاتون ہے. ابھی بھی آج صبح تک بھی یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما کہ جو آڈیو میں بات ہو رہی ہے وہ بالکل غیر ضروری ہے. آپ کہہ رہے ہیں ثبوت ہے. دیکھیے، آڈیو میں جو بات ہے ان کے لیے غیر ضروری ہے. کسی پر فتویٰ لگانا غداری کا میرا خیال ہے اس سے بڑا زیادتی نہیں ہو سکتی، ظلم نہیں ہو سکتا. آپ دین کی بات کرتے ہیں، پردے کی بات کرتے ہیں، تہمت لگانے کا قرآن پاک میں جو سزا اور حکم ہے وہ آپ خود پڑھ لیں. یہ تہمت ہے کہ کسی پر اپنے گناہ چھپانے کے لیے تہمت لگا دی جائے کہ تم غدار ہو. اور غدار اس لیے بنائے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اپنے کرتوتوں کا جواب نہیں ہے. اور اب ہم نے آپ کے کرتوتوں سے پردہ اٹھایا ہے تو آپ برا بنا گئے. کیوں برا بنا؟ آپ وہی کچھ ہے جو آپ کرتے رہے. اور مجھے یہ بتائیے، فرح گوگی کو کس نے دوڑایا؟ فرح گوگی کس کی دوست تھی؟ اور فرح گوگی نے اتنی کمپنیاں بنائی ہیں کہ وہ شاید اتنی بڑی بزنس مین وہ اس وقت سے بن گئی جب سے عمران خان حکومت میں آئے. ہر چیز کی کمپنی اور ہر چیز کی کمپنی کے پیچھے جو بھی وہ
सो वो बुशरा बीबी की बेनामीदार हैं। इसी तरह उनको दौड़ा कर ये अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुबह जो हुई है, सिर्फ ये एक जज्बाती बातें करके भी जवाब देना, हीरो के कारोबार क्यों करते रहे, क्यों प्लॉट लेते रहे, क्यों पैसे लेते रहे, क्यों अपॉइंटमेंट पोस्टिंग, क्या बुशरा बीबी का इस्तेकाक बनता है कि वो अपॉइंटमेंट पोस्टिंग करवाएं, क्या इस्तेकाक बनता है कि वो वजीरों को लगवाएं और हटाएं, क्या इस्तेकाक बनता है कि वो अहकामात के डायरेक्टली लोगों को। जी बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ हैं और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने भी हमें वक्त दिया।